حدود کیا ہیں، ٹیریٹوریل ریالٹی کیا ہے، ایک سٹاف ممبر یا ایک کاؤنسلر یا ایک ڈاکٹر جب کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو دونوں کی اپنی اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کیا ہے جس کا باہمی طور پر کرنا لازم ہے، فائدہ مند ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو زندگی میں بڑے مسائل پیش آتے ہیں۔ آپ میں سے ٹیریٹوریل ریالٹی سے واقف نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ ٹیریٹوریل ریالٹی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہے۔ اگر آپ کبھی واگا بارڈر کی طرف جائیں تو وہاں ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے انہوں نے کہ لکیر کے اس طرف پاکستان ہے اور لکیر کے اس طرف انڈیا ہے۔ تو یہ ٹیریٹوریل ریالٹی ہے، پاکستان ایک ٹیریٹوریل ریالٹی ہے جو 1947 میں یہ کریٹ کی گئی ایک ٹیریٹوریل ریالٹی جسے ایسی ہی ٹیریٹوریل ریالٹی سمندروں میں بھی ہوتی ہے کہ یہاں تک پاکستان کا سمندر ہے اور یہاں کے باہر پھر دوسرے لوگوں کا ہے۔ پھر فضائی بھی ہوتی ہے کہ یہ یہاں تک پاکستان کی فضا ہے اور یہاں سے پاکستان کی فضا ختم ہے، اگرچہ پرندے اس کو پائلٹ کر لیتے ہیں، ادھر سے ادھر آ گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے بغیر ویزے کے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پانی سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، پر ہیومن بینگ کے اوپر جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ بہت زیادہ لاگو ہوتی ہے۔ اور پھر آپ کے گھروں کی بھی ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے، اپنے اپنے گھر کی باؤنڈری، دیوار کے اس طرف آپ کی ہے، دیوار کے اس طرف ہماری ہے۔ پھر انسانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے ٹیریٹوریل ریالٹی مختلف رشتوں میں، کہ یہ میری حد ہے ایک تصوراتی حد اور یہ آپ کی حد ہے ایک تصوراتی حد، اور ہمیں اس کا احترام کرنا ہوتا ہے ورنہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ پھر گھریلو رشتوں میں بھی کچھ نہ کچھ ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے۔ ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ صدقے واری جانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی حدوں کو، اپنی سرحدوں کو کھول دیتے ہیں، اور بچے کو دنیا میں آتے ہی پکا ویزا لگا دیتے ہیں کہ تم جب چاہو ہمارے ٹیریٹوریل ریالٹی کو انویڈ کر سکتے ہو، تمہارے پاس پکا ویزا ہے۔ اور بلکہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں اب تم سمجھو کہ ہیں ہی نہیں، بس سمجھو بس تم ہی تم ہو، بس تمہارے لیے ہم خادم ہیں، تمہارے لیے ہم کماتے ہیں، تمہارے لیے ہم جیتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو تمہارے لیے خرید کے لاتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جب آپ بار بار ایک بچے کو یہ غلط سبق پڑھاتے ہیں تو وہ بیچارہ پڑھ لیتا ہے اور وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل جو ہے مرکز نگاہ میں ہوں جس کے ارد گرد دنیا گھومتی ہے، اور یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، چھائیوں والے چہرے ان کے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، میں ہوں۔ اصل بات، سچی بات یہ ہے کہ بس میں ہوں، اور وہ میں سے آگے نہیں سوچ سکتا۔ اور والدین کی جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ سکڑتے 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 بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اولاد جو کہ دنیا میں آتی ہے تو وہ انویڈ کر لیتے ہیں ماں باپ کی ٹیریٹوریل ریالٹی، یعنی جو سرحدیں ہیں ماں باپ کی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ویسے یہ ضروری نہیں ہے، اسی طرح کوئی لڑکی لڑکا ملتے ہیں دوپہر کو، شام تک وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ جی نہیں سکتے، وہ ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اپنی سرحدوں کو رب آف کر دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوتی ہیں، وہ ٹیریٹوریل ریالٹی رب آف کر دیتے ہیں، اور وہ یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان یہ سرحد اب ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر کوئی انویڈ کرتا ہے دوسرے کی ٹیریٹوریل ریالٹی، کوئی ڈرا کرتا ہے، کوئی پسپا ہوتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد جب وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر
وہ ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بنانے کے نت نئے طریقے سیکھتے ہیں، تو ان کو یاد نہیں ہوتا کہ وہ کہاں انہوں نے وہ بنیادی غلطی کی تھی. اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کو مٹا دینا، اپنے ارد گرد ایک تصوراتی اورا جو ہے اس کو مٹا دینا اور دوسرے کو کہنا کہ تم آؤ انویڈ کرو، حملہ کرو، پسپا کرو ہمیں. کیا لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے؟ ماں باپ اور اولاد ایک دوسرے سے پیار نہیں کر سکتے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے؟ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے آپس میں بہت گہرے رشتے ہیں، ہمالیہ سے اونچے اور سمندر کی گہرائیوں سے زیادہ گہرے، لیکن ہماری سرحدیں تو اپنی اپنی ہیں نا. ہم نے مرجر تو نہیں ڈالا، اگر مرجر ڈالتے تو مشکلات ہوتی. تو ٹیریٹوریل ریالٹی وہ اپنی جگہ ہے، اور ایون دوسرے جاندار یا جانور جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کا بڑا کرتے ہیں. وہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلے ڈیفائن کرتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں جو کہ ان کی ٹیریٹوریل ریالٹی ہوتی ہے اور اس کو ڈیفائن کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. یہ ڈرگز ایکسٹرنل بھی ہوتی ہیں جیسے چرس، شراب یا آئس یا کوکین، اور یہ انٹرنل بھی ہوتی ہیں جیسے ڈوپامین، سیروٹونین، آکسیٹوسن، نارکوٹکس اندر کے. تو یہ ہمیں اندر سے بھی اکساتی ہیں کئی دفعہ یہ چیزیں، جسے موڈ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے کہ بندہ الیٹڈ ہے، اور یہ بیہیورلی بھی ہم دوسرے بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے بادشاہ ہو اور نو پرابلم، تمہارے لیے اسپیشل رولز ہیں، تمہارے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ اسے گریس مارکس دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ گریس مارکس 30 سے 33 نہیں ہوتے، وہ گریس مارکس جو ہوتے ہیں 0 سے سیدھے 100. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یہ ٹیریٹوریل ریالٹی خراب کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، یہ ایکسٹرنل ڈرگز بھی ہیں، یہ انٹرنل کیمیکلز بھی ہیں جو ہمارے جسم میں نیچرلی فلو کرتے ہیں. یہ ہم ایک دوسرے کو زبان سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کرو، لیکن ہم اس میں پورے حصے دار ہوتے ہیں. ایکچولی ہم ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ بات چیت کرتے ہیں، جو کہ دوسرے جاندار ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جو بات چیت ہوتی ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، ہمارے اربوں خربوں برین سیلز ہیں جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم سارا دن کرتے ہیں رات کو وہ بیٹھ کے تو آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کی کر رہا سی، کس طرح دا بندہ ہے اپنا مالک ہے جڑا. یعنی جیسے بہت سارے ملازم کٹھے بیٹھ کے اپنے باس کے بارے میں باتیں کریں، یار بہت ساڈا کیا ہلیا ہے بندہ. تو وہ ہمارے برین کے سیلز وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور والدین یا خاص طور پر والدہ آکسیٹوسن کے زیر اثر اپنی ہستی کو فنا کر لیتی ہے بچے سے پیدا ہونے سے پہلے. اور والد بھی جو ہے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے اور اپنی شفقت پدری کی وجہ سے وہ بھی اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ بھی تمہارا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ بھی تمہارا ہے. اور یہ بات اس کو یقین دلا دیتا ہے. اور جب یہ ایڈکشن کا مسئلہ آتا ہے، جب انیبلنگ کی بات آتی ہے، تو پھر جو ٹیریٹوریل ریالٹی ہے وہ تہس نہس ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن یہ نشے کی جو کیفیت ہے جس میں کھل جائے بند عقل کا تالا، یہ تو ہوتا ہے جب ریکریشنل یوز ہو اور کمپیٹیبلٹی ہو. لیکن جب ایڈکشن کا سامنا ہو، جب کمپیٹیبلٹی نہ رہی ہو، جب نباہ نہیں کر پا رہا نشہ اور جسم آپس میں اور زہریلے مادے بن رہے ہیں، تو پھر بند عقل کا تالا نہیں کھلتا.